السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد اور میں ہوں ارم زعیم۔ ہیڈ لائن سے آپ نے جانی بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ویکسین آ نہیں رہی، ویکسین آ گئی ہے۔ دوست ملک چین کا تحفہ پاکستان پہنچ گیا۔ پاک فضائیہ کا طیارہ چین سے سائنو فارم کورونا ویکسین کی 5 لاکھ ڈوز لے آیا۔ جی ہاں، نور خان ایئر بیس پر چینی سفیر نے ویکسین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حوالے کی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں چین نے دوستی کا عملی ثبوت دیا ہے، چینی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ تو اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے کہ کورونا ویکسین اب آ چکی ہے پاکستان میں۔ دوست ملک چین اس نے ایک بار پھر سے دوستی کا حق ادا کیا اور یہ ویکسین اب پاک فضائیہ کے ذریعے پاکستان میں آ چکی ہے۔ سائنو فارم کی یہ ویکسین ہے۔ کیا کہا گیا اس موقع پر دوست ملک کے سفیر اور ساتھ ہی ساتھ وزیر خارجہ کی جانب سے، آپ کو سنواتے ہیں۔ آج حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے اور پاکستان کی عوام کی طرف سے چین کی حکومت، خاص طور پر پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ جس دن یہ ویکسین ڈیولپ ہوگی ہم اس کو پبلک گڈ کے لیے استعمال کریں گے، لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے استعمال کریں گے، اور اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے آج کر دیا ہے اور اس کا آغاز پاکستان سے کیا ہے۔ یہ ہے وہ عملی ثبوت جو پاکستان چین کی دوستی کا مظہر ہے۔ کورونا سے بچاؤ کی پہلی ویکسین پاکستان پہنچ گئی۔ چین نے 5 لاکھ ویکسین پاکستان کے حوالے کر دی۔ 3 فروری سے ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو دوسرے مرحلے میں ویکسین لگے گی۔ اپڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں سما کی نمائندہ ارحم خان سے۔ ارحم، درجہ بندی سے متعلق تو NCOC بتا چکا، آپ مزید بتائیے گا کس کو کب تک یہ ویکسینز لگ جائیں گی؟ جی بالکل، جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت ویکسینیشن سینٹر میں موجود ہوں، اور ٹھیک اسی طرح جس طرح میرے عقب میں ویکسین لگائی ہے اسی طرح سے ویکسین پاکستان میں بھی لگائی جائے گی۔ بہت بڑی خوشخبری ہم سب کے لیے، چین نے سائنو فارم کی 5 لاکھ ڈوزز پاکستان کو فراہم کر دی ہیں۔ وزیر خارجہ معاون خصوصی صحت کو یہ ویکسین جو ہے وہ دی گئی ہے چائنیز ایمبیسڈر کی طرف سے، اور اب جو 5 لاکھ ڈوزز آئی ہیں یہ پہلے مرحلے میں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کو لگیں گی۔ ان کی رجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی ہمارے فرنٹ لائن ورکرز جو رجسٹرڈ ہیں NCOC کے ساتھ، انہیں پہلے مرحلے میں یہ ویکسین لگائی جائے گی۔ سینٹرز بھی قائم کر دیے گئے ہیں، اسلام آباد میں جس طرح سے 14 ہیں، سندھ میں بھی 14 ہیں، اور دیگر علاقوں جو ہمارے شہر ہیں ادھر بھی ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ چونکہ سندھ اور گلگت بلتستان اور بلوچستان دور ہے تو ویکسین جو ہے وہ طیاروں کے ذریعے ادھر پہنچائی جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا قریب ہیں، ڈسٹینس کم ہے، تو انہیں براستہ جو سڑک ہے وہ یہ ویکسین فراہم کی جائے گی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ویکسین کب سے لگے گی، تو یہ جو ویکسین فرنٹ لائن ورکرز کو 3 فروری سے اس کا عمل شروع ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے میں جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگیں گی، اور جب ان کا عمل مکمل ہو جائے گا تو دوسرے مرحلے میں جو 60 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں انہیں ویکسین لگے گی۔ اسی ماہ جو رجسٹریشن ہے اس کا عمل شروع ہو جائے گا، نادرا سے ویریفائی کیا جائے گا کہ جن کی عمر 60 سال سے زائد ہے انہیں ویکسین لگی جائے۔ اب یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ یہ ویکسین پیسوں کی لگے گی یا فری لگے گی، تو یہ ویکسین جو چائنا سے آئی ہے ہمارے پاس یہ عام عوام کو فری لگے گی ویکسین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور خوشخبری بھی دیں کہ کوویکس کے ساتھ ہمارا جو 8 ماہ پہلے معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت 1,70,00,000 جو برطانوی ویکسین ہے وہ بھی پاکستان آئے گی، اور جون سے پہلے وہ ویکسین بھی پاکستان میں دستیاب ہو جائے گی، اور فروری میں جو ہماری 60 لاکھ ڈوز ہے اس کا مرحلہ بھی شروع ہو جائے گا، اور مارچ تک 60 ملین جو ڈوز ہے ویکسین کی کوویکس کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ بھی پاکستان آ جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، پاکستانیوں کے لیے یہ خوشائن خبر ہے۔ اپڈیٹس کے لیے شکریہ ارحم۔ 31 جنوری 31 جنوری 31 جنوری 31 جنوری PDM میں سے میں بھول جائے، یہ جنوری تک کے مہمان ہیں۔ 31 جنوری جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ 31 جنوری تک تمہارے پاس مہلت ہے، استعفیٰ دو، گھر جاؤ۔ 31 جنوری تک خود بخود چلا جائے زبردست۔ 31 جنوری تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت ہے۔ 31 جنوری کو اس تحریک کو ہم شکست دیں گے۔ جنوری استعفیٰ دو۔ جنوری 31 تک یہ صاحب مستعفی ہو جائے۔ ایسی کئی جنوریاں آئی اور کئی چلی گئی۔ 31 جنوری جب آئے گی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟
میں کرکٹ کھیلتا تھا, اگر کمزور ٹیم آ جاتی تھی میں کہتا تھا میں نے نہیں کھیلنا, کسی اور کو کھلاؤ ان کے خلاف. مجھے تو چیلنج لے کے مزہ آتا ہے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ 31 جنوری کو بڑے لوگوں کے خواب چکنا چور ہو گئے. پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سب اسی تنخواہ میں کام کریں گے. اب مریم نواز اور بلاول بھٹو مل کر حکومت کے لیے بددعاؤں کی مہم شروع کر دیں. میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی تنخواہ میں کام کریں گے. کل 31 جنوری تھی, بڑے لوگوں کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں. بلاول اور مریم اب مل کے حکومت کو بددعاؤں کی کمپین. 18ویں ترمیم کے نتیجے میں اور NFC ایوارڈ کے نتیجے میں پورا فریم ورک ہی تباہ و برباد ہو گیا. وفاق کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. چیف منسٹر وزیر اعظم کو جواب دہ نہیں ہے. NFC ایوارڈ کا 60% صوبوں کو چلا جاتا ہے. کوئی میکینزم نہیں ہے جس سے ہم جان سکیں کہ یہ صوبوں کو جو پیسہ جا رہا ہے یہ خرچ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا. وزیر اعظم کا استعفیٰ لینے میں ناکام PDM فیس سیونگ کا عجیب و غریب فارمولا لے آئی. بلاول بھٹو نے PDM کی ناکامی کو وزیر اعظم کی ناکامی کہہ دیا. ٹویٹر پر لکھا, وزیر اعظم استعفیٰ دینے میں ناکام رہے. 31 جنوری تک حکومت کو مستعفی ہونے کی آخری تاریخ ہوگی. 31 جنوری 31 جن. کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی کہ لانگ مارچ آج تھا. 11 جماعتی اپوزیشن اتحاد کی ڈیڈ لائن ختم. وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ نہیں آیا. چیلنج لے کے مزہ آتا ہے. بلاول نے PDM کی ناکامی کا ملبہ وزیر اعظم پر ڈال دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے ٹویٹر پر لکھا, وزیر اعظم کو موقع دیا تھا کہ باعزت طریقے سے گھر چلے جاتے, لیکن وہ PDM کی ڈیڈ لائن پر استعفیٰ دینے میں ناکام رہے. ان کو رلاؤں گا میں. بلاول نے یہ بھی کہا کہ حکومتی مایوسی عیاں ہو چکی ہے. سینٹ انتخابات ثابت کر دیں گے کہ حکومت کی بنیادیں کھوکھلی ہیں. بلاول بھٹو نے کہا وزیر اعظم کے پاس موقع تھا, وہ جمہوری انداز میں اقتدار منتقل کر کے شفاف الیکشن کرواتے. اب مشترکہ اپوزیشن وزیر اعظم کو نکال باہر کرنے کے لیے کام کرے گی. 24 گھنٹے کی مار میں کلندر کا نعرہ لگا کر اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے. بلاول نے کہا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مشترکہ کوششیں کی جائیں گی. امید ہے لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد کا معاملہ PDM کے اجلاسوں میں زیر بحث آئے گا. لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں استعفے کی ڈیڈ لائن گزر گئی. وزیر اعظم کو اب رخصتی کا پتہ ٹی وی سے ہی چلے گا. وزیر اعظم کو ٹی وی سے پتہ چلے گا کہ ان کے ظلم کی حکومت عوام نے گرا دی. چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. عمران خان نے نون لیگ کا مطالبہ اس وقت کیوں نہیں سنا. مولانا عبدالغفور حیدری مایوس ہو گئے. کہتے ہیں وزیر اعظم مستقبل میں بھی جلد استعفیٰ دیتے نظر نہیں آ رہے. سابقہ تجربات کی روشنی میں اس وقت ان ہاؤس تبدیلی کی حمایت نہیں کر سکتے. مزید کیا کہا, آئیے سن لیتے ہیں. کسی اور آپشن پہ سوچا جائے, تو اس لیے ہم نے انتظار تھا کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دیں گے, مگر وہ نہیں دیے. البتہ ہمارے استعفے ہمارے پاس جمع ہیں, جب قیادت فیصلہ کرے گی تو جمع کر دیں گے. سابقہ تجربات کی روشنی میں ہم تو اس وقت تک حمایت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں 100% یقین نہ ہو جائے کہ ہم جیت سکتے ہیں, کیونکہ تجربات ہمارے یہی ہیں. اگر بلاول بھٹو صاحب نے دانے پورے کیے ہیں اور حساب ان کا صحیح ہے تو بھی 4 تاریخ کو جو اجلاس ہے اس میں وہ اپنا موقف دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے PTI کے 25 ارکان کو ساتھ ملانے کا بڑا انکشاف کر دیا. کہتے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے وزیر اعظم کہتے تھے کہ 5 کروڑ نہیں دیں گے تو یہ رشوت ہے, اور اب MNAs کو ترقیاتی فنڈ کی مد میں 50 کروڑ روپے رشوت دی جا رہی ہے. آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ خود چٹان صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, 25 MNAs PTI کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. جو وزیر اعظم کہتا تھا کہ 5 کروڑ روپے جو ہے وہ رشوت ہے, ہم جو ہے یہ رشوت جو ہے ہم MNAs کو وہ نہیں دیں گے. اب جو ہے انہوں نے جا کے 50 کروڑ روپے MNAs کو جو ہے ترقیاتی فنڈ دے رہے ہیں رشوت کی صورت میں, اور اب جو ہے وہ ایک بل لے کے آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے MNAs MPs ان سے خفا ہیں.
ہم کسی کی پارٹی توڑنا نہیں چاہتے. ہمیں اپنے پریزیڈنٹ صاحب نے, پارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ یہ چیز ہم اس میں بلیو نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر کبھی کوئی مقابلے کی میدان آیا اور وزیر اعظم صاحب نے چیلنج کیا تو انشاءاللہ ہم 25 ایم این ایز پی ٹی آئی کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ 25 ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور جب بھی پارٹی کو ضرورت ہے ہم ان کو پیپلز پارٹی کے سامنے ان کو ہم پیش کریں. سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے ابھی بہت جلد, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن میں وزیر اعظم صاحب کو سینٹ کے حوالے سے بس ایک مشورہ دیتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن سے جو پہلے ہے اس نے گھبرانا نہیں ہے, اپوزیشن کو جو ہے وہ دھمکانا نہیں ہے, کسی کو ورغلانا نہیں ہے, اور وہ خوش رہیں لیکن اپنے خرچے پہ, ٹیکس پیئر کے خرچے پہ نہ رہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اجلاس, سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا گیا. وزیر اعظم کہتے ہیں گزشتہ حکومتوں کی پشت پناہی سے مافیا سرکاری زمینوں پر قابض ہوا. تحریک انصاف نے کسی حکومت یا این جی او سے پیسے نہیں لیے. وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں, الیکشن کمیشن میں ایکسپوز ہوں گے اور حکومتی اقدامات کے نتائج ملنا شروع ہو چکے ہیں. شدید مہنگائی کی لہر پر قابو پا لیا, اشیاء کی قیمتیں اب کم ہو رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اجلاس ہوا اور ایسے میں وزیر اعظم ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اوپن بیلٹ کی تجویز پر اتفاق کیا تھا. اپوزیشن سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی تجویز سے بھاگ رہی ہے. اپوزیشن کا مقصد ہارس ٹریڈنگ کر کے سیٹیں حاصل کرنا چاہتی ہے. گزشتہ حکومتوں کی پشت پناہی سے مافیا سرکاری زمینوں پر قابض ہوا. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو مختلف ممالک اور شخصیت سے فنڈنگ کی اور تحریک انصاف نے کسی حکومت یا این جی او سے پیسے نہیں لیے. اپوزیشن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں, الیکشن کمیشن میں ایکسپوز ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا کہ حکومتی اقدامات کے نتائج اب ملنا شروع ہو چکے ہیں. عوام کے سوالات, وزیر اعظم کے جوابات. پاکستانیوں پرچہ تیار کر لو. وزیر اعظم عمران خان جواب دینے عوام کی عدالت میں حاضر ہو رہے ہیں. آج شام 4 بجے وزیر اعظم عمران خان سے عوام براہ راست ٹیلی فون پر گفتگو کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے وزیر اعظم کا رابطہ نمبر بھی دے دیا ہے. تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج عوام کے سوالوں کا بذات خود جواب دیں گے. نہیں آپ با ملاحظہ, اللہ ہمارے سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں احساس ہو. وزیر اعظم عمران خان عوامی عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں. عوام کریں گے سوالات, وزیر اعظم دیں گے جوابات. یہ قوم عظیم بن سکتی ہے اور یہ انشاءاللہ ہم بنیں گے. شام 4 بجے عمران خان عوام سے براہ راست گفتگو کریں گے. وزیر اعظم کی ٹیم نے عمران خان سے رابطے کا نمبر پبلک کر دیا ہے. حکومت نے مسلسل تیسری بار لوگوں کی جیبوں پر مہنگائی کا تیل چھڑک دیا. پیٹرولیم مصنوعات 3 روپے 54 پیسے فی لیٹر تک مہنگی کر دی گئی. اوگرا نے قیمت 13 روپے 18 پیسے بڑھانے کی سفارش کی تھی. وزیر اعظم نے جواب میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی منظوری دی. اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی ہیٹرک. اوگرا نے نرخوں میں 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر تک اضافے کی سفارش بھجوائی. وزیر اعظم کی جانب سے قیمتیں صرف 3 روپے 54 پیسے تک بڑھانے کی منظوری. پیٹرول کی قیمت 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 111 روپے 90 پیسے مقرر. ہائی اسپیڈ ڈیزل 2 روپے 88 پیسے مہنگا, اب 116 روپے 7 پیسے کا 1 لیٹر ملے گا. وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لائٹ ڈیزل کی قیمت 3 روپے بڑھ کر 79 روپے 23 پیسے ہو گئی. مٹی کا تیل 3 روپے 54 پیسے مہنگا ہو کر 80 روپے 19 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا. 1 جنوری سے اب تک پیٹرول کی قیمت 8 روپے 21 پیسے بڑھ چکی. نئی قیمتوں کا اطلاق 1 سے 15 فروری تک ہوگا. حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر بھاری ٹیکسز وصول کر رہی ہے. پیٹرول پر 46 روپے 9 پیسے اور ڈیزل پر 47 روپے 89 پیسے فی لیٹر تک ٹیکس وصولی قیمتوں میں اضافے کی اہم وجہ ہے. پیٹرول اور ڈیزل پر کون سا اور کتنا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے, بتا رہے ہیں سما کے نمائندے وہاب کامران. جی, پیٹرول پر ٹیکسز کی مجموعی شرح 46 روپے 9 پیسے فی لیٹر ہے اور ڈیزل پر ٹیکسز کی یہ شرح 47 روپے 89 پیسے فی لیٹر ہے. پیٹرول پر لیوی 21 روپے, ڈیزل پر 22 روپے 11 پیسے, پیٹرول پر 17% کے حساب سے جی ایس ٹی 19 روپے 2 پیسے جبکہ ڈیزل پر 19 روپے 85 پیسے فی لیٹر وصول کیا جا رہا ہے. اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل پر جو آئل کمپنی کا مارجن ہے وہ 2 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہے جبکہ پیٹرول پر ڈیلرز مارجن 3 روپے 70 پیسے اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن
₹3.12 फी लीटर वसूल किया जा रहा है और ऑयल कंपनी और डीलर्स मार्जिन में हुकूमत ने ₹1.03 फी लीटर इजाफे की भी तैयारी कर रखी है। चंद ही दिनों में फैसला मुतवक्के है। तो मजमूई तौर पर पेट्रोल पर ₹46.09 और डीजल पर ₹47.89 टैक्स वसूल किया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर की बात करें तो इन अदवार में जनरल सेल्स टैक्स बड़ा जरिया था रेवेन्यू जनरेट करने का, और लीगी दौर में तो हमने देखा है कि जब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बहुत कम थीं तो उस दौर में जो सिर्फ डीजल पर जनरल सेल्स टैक्स था वो 47% भी वसूल किया जाता रहा। यूँ आलमी कीमतों का जो रिलीफ है वो आवाम को मुकम्मल तौर पर लीगी दौर में भी नहीं दिया गया और मौजूदा हुकूमत भी लगभग उसी पॉलिसी पर अमल पैरा है कि आवाम को आलमी कीमतों का मुकम्मल रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। जी शुक्रिया वहाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत का दावा है कि जनवरी में महंगाई 2.5 साल की कम तरीन सतह 5.7% पर आ गई। गुज़िश्ता माह चीनी, गंदम, कुकिंग ऑयल और फ्यूल समेत बाज़ अशिया महंगी, जबकि आलू, प्याज, टमाटर और चिकन समेत खाने पीने की कई चीज़ें सस्ती हुई। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। महंगाई में कमी का सिलसिला जारी। जनवरी में कम तरीन शरह 5.7% रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल जनवरी में महंगाई 14.6% की बुलंद सतह तक पहुंच गई थी। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक जनवरी में चीनी 15%, गंदम 8%, घी 6%, कुकिंग ऑयल 3.28% महंगा, फल 5.5%, सरसों का तेल 10%, दूध 2.5% महंगा। इस दौरान आलू 33%, टमाटर 30%, चिकन की कीमतों में 28% कमी, प्याज 25%, अंडे 15%, सब्जियां 10%, मसाला जात के दाम 7.5% गिर गए। सालाना अदादो शुमार का मुआवजा करें तो खाने पीने की जल्द खराब होने वाली अशिया एक साल में 18.65% सस्ती हुई। जनवरी 2020 की निस्बत टमाटर 32%, प्याज 30%, सब्जियां 26% सस्ती, दाल चना 12%, आलू 5.5%, चने 3.5% सस्ते हुए। गुज़श्ता साल की निस्बत जनवरी 2021 में चीनी की कीमत में 26% इजाफा, गंदम की मसनूआत 25%, घी, अंडे और मक्खन 21%, जबकि दूध और कुकिंग ऑयल 14% महंगे हुए। सेहत की सहूलियात 7%, तालीम 1% महंगी हो गई। आगे बढ़ते हुए अब जिक्र तालीम और तदरीस का। हल्ला गुल्ला बंद, ऑनलाइन क्लासेस की मौजें भी खत्म, अब पढ़ाई होगी क्लासरूम्स में। 67 दिन बाद मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे खुल गए। पहले दिन कोई रोते धोते स्कूल गया तो किसी ने हंसी खुशी बस्ता उठाया। स्कूल खुलने की दुआएं पूरी होने पर माँ बाप भी खुश नजर आए। जूम से क्लासरूम, छुट्टियों के मजे खत्म, अब होगी जमकर पढ़ाई। मुल्क भर में 1 से 8वीं तक क्लासों का आगाज हो गया। स्कूल खुलने पर बच्चों की बड़ी तादाद खुश नजर आई। बच्चों ने पढ़ाई कम, हल्ला गुल्ला ज्यादा किया। स्कूल आकर हमने स्टडी की और फिर बहुत मजा आया स्टडी करने में। हमें बहुत खुशी हुई कि स्कूल खुले, क्योंकि हमारे इस पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट हुए कोविड-19 की वजह से। तलबा को मुतबादिल दिनों में बुलाया जाएगा। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्मार्ट निसाब के मुताबिक तालीम दी जा रही है। बहुत से तलबा ने सिलेबस मुख्तसर होने पर सवालात भी उठा दिए। लेकिन जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो हमें कौन पढ़ाएगा, हम उसे कैसे कवर करेंगे? जो चीज़ें हमने अभी नहीं पढ़ी वो हम आगे जाके कैसे पढ़ेंगे? असातिज़ा तलबा के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद दिखाई देते हैं। जिस तरह से हम बच्चों से मिलने के लिए बेताब थे, इसी तरह से बच्चे भी अपने क्लासमेट से मिलने के लिए बेताब थे। बच्चे भी स्कूल आने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे, इसीलिए आज हमारे पास मुकम्मल स्ट्रेंथ मौजूद है। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने पर 26 नवंबर 2020 को तालीमी इदारे बंद किए गए थे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं वालिदैन एतमाद से बच्चों को स्कूल भेजे, डंडे के जोर पर SOPs पर अमल कराएंगे। कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ गए, 1 मिलियन बच्चों को स्कूल वापस लाने का टारगेट है। पेरेंट्स को पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के। जहां पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे वहां पे हम डंडे के जोर पे SOPs फॉलो करवाएंगे। काफी बच्चे जो हैं वो स्कूलों से कोरोना की वजह से स्कूल छोड़ के चले गए। सबसे पहली चीज जरूरी है उन बच्चों को वापस लेकर आना। 1 मिलियन बच्चों का टारगेट। जो टीचर्स समझ रहे हैं ना कि उन्होंने एनरोलमेंट करनी है, वो टीचर्स नहीं है इन्वॉल्व। टीचर्स सिर्फ पढ़ाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल काउंसिल्स की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज AEOs की होगी। उनके टारगेट्स रखे गए हैं, कितना बच्चा उन्होंने ला के स्कूलों के अंदर दाखिल करवाना है।
اندیکھا پاکستان میں اب ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے جس نے کئی لڑکیوں کی زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس مشکل کا نام ہے غگ رسم۔ خیبر پختونخوا میں ایک ماہ کے دوران غگ کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے، 2 جنوبی وزیرستان اور 1 پشاور سے تھا۔ بیسیکلی کہتے ہیں پکار یا للکار کو، ایک لڑکا جس کو کوئی رشتہ دار لڑکی پسند آ جائے تو اس کے گھر کے سامنے فائرنگ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ لڑکی میری ہے۔ وہ لڑکی جو ہے اگر وہ بندہ اس سے شادی کرتا ہے نہیں کرتا، پوری عمر اس کے نام سے وہ لڑکی بیٹھی رہ جاتی ہے۔ اس لڑکی کا رشتہ جب آتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے نام ہے۔ یہ الفاظ عمر بھر لڑکی کے کانوں میں گونجتے ہیں۔ واقعے کے بعد جس سے میری منگنی ہوئی تھی اس نے رشتہ توڑ دیا، بولا کون دشمنی مول لے۔ آج 20 سال ہو گئے، خاندان محلے سے رشتے آج تک نہیں آئے۔ بہت سی لڑکیاں خودکشیاں کر چکی ہیں۔ اس رسم میں لڑکی یا اس کے اہل خانہ کی رضامندی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اکثر حالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ دریا میں چھلانگ ڈال کر خودکشی کر لیتی ہیں یا اپنے آپ کو مارتی ہیں، یا ابھی لیٹلی ایک کیس جو ہے جو ہم نے 2 دن پہلے دیکھا تھا، اس میں یہ ہے کہ وہ گندے نالے سے پانی پینا بھی شروع کر دیتی ہے۔ یہ لوگ رسم کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ لڑکی کے اہل خانہ سمیت کوئی مخالفت نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے وہ دشمنی مول لیتا ہے۔ بڑے بوڑھے مجبوراً اس لڑکی کو اس کے گھر بیاتے ہیں کیونکہ اس لڑکی بیچاری کا مستقبل مشکوک ہو جاتا ہے۔ پرایوں میں نہیں ہو سکتی ہے، عموماً رشتہ داروں میں یہ بات ہو جاتی ہے، اور رشتہ داروں میں اس بات کا مطلب دشمنی کا آغاز ہے۔ لڑکی کو رسم کی بھیٹ چڑھا کر دشمنی نکالی جاتی ہے، اور لڑکی والوں سے اپنی شرائط پر معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ فیملی کا کیس آپ کے سامنے آیا حیدرآباد کی پشاور کی لڑکی کا، ان کا بھی یہی تھا کہ فیملی میں ڈسپیوٹ چل رہا تھا لڑکے کی شادی کا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک لڑکی کے اوپر جو ہے یہ غگ کی رسم کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ 2013 میں قانون سازی سے پہلے کوئی مخالف نہ تھا، نہ کسی کو سزا ملتی۔ پچھلے سال 2020 میں صرف 4 کیسز دیکھنے کو ملے جو کہ سامنے آئے تھے وزیرستان سے، لیکن اگر آپ جا کے گراس روٹ لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں تو یہ کسٹم جو ہے ابھی بھی قبائلی اضلاع میں پریکٹس کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 یا 2 کیس آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے۔ 2 فیملیاں میں نے دیکھی کہ انہوں نے وہ ہجرت ہی کر دی، وہاں سے نکل آئے، نقل مکانی کرائے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے پھر پولیس کو انفارم کر دیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ وہاں پر یہ ہمیں ڈیمیج ہوا تھا۔ 4 غگ ایکٹ کے تحت 16 جنوری کو جو تھا وہ پرچہ درج کیا گیا تھا، اور اس میں جو 3 نامینیٹڈ افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بچی کی اس کی رضامندی کے بغیر یا اس کے والی کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی کا اعلان کیا گیا ہے، باقاعدہ کارڈ چھپائے گئے ہیں اور ہال وغیرہ بک کیا گیا ہے۔ اس میں سزا جو ہے کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تک جو ہے سزا مل سکتی ہے۔ یہ نان بیلیبل آفینس ہے۔ اس رسم کے ذریعے لڑکیوں سے اپنی زندگی کے فیصلے کا اختیار چھیننے والے یہ مسلمان شاید نہیں جانتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پہلے نکاح کا پیغام ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ عالم دین مفتی زبیر کہتے ہیں غگ رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حکومت کو اس کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی بولے واقعات پر ضلع انتظامیہ کو کارروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ان کی جانب سے ایسا بھی کہنا تھا کہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرائیں گے۔ سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی آواز اٹھانے کی اپیل کر دی۔ معروف عالم دین مفتی زبیر نے غگ رسم کو خلاف اسلام اور حرام قرار دے دیا۔ پروگرام نیا دن میں گفتگو میں کہا جب سبھی اس کے خلاف ہیں تو خیبر پختونخوا میں یہ رسم کیوں جاری ہے؟ حکومتی سرد مہری نہیں ہونی چاہیے، حکومتی رٹ قائم ہونی چاہیے، اس کو باقاعدہ بدترین جرم قرار دیا جائے، سزائیں دی جائیں۔ علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں اٹھیے، جمعے کے اندر تقاریر میں، نمازوں میں، مسجدوں میں، مدارس کے اندر ان رسومات بد سے متعلق جہاد کیجیے۔ صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کہتے ہیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جمہوریت کے منافی ہے۔ جرم تو آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن جب جرم ہوتا ہے تو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے، اور یہی صوبائی حکومت یہی کر رہی ہے۔ میرے خیال سے اس میں بڑا رول جو ہے وہ آپ کے معاشرے کا ہے۔
शौकत यूसुफजई का कहना है ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अब सख्ती की जाएगी, मीडिया आगाही पैदा करे, सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी आवाज उठाएं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, कोई वफाकी वजीर इसमें शरीक नहीं हुआ। तफसील संजय साधवानी रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में क्या काम हो रहा है? सिंध के साईं सरकार ने कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास बुलाया, मगर इस बार कोई वफाकी वजीर इजलास में नजर न आया। इजलास में महमूदाबाद नाले से तजावजात हटाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 7.5 किलोमीटर नाले के दोनों तरफ साफ कर दिए गए हैं। एंटी इंक्रोचमेंट में 277 डंपर्स, 30 ट्रक्स, 31 लोडर्स काम कर रहे हैं। महमूदाबाद नाले के मुतासरीन को सपोर्ट भी किया जा रहा है। गुज़िश्ता इजलास में वफाकी वजीर अली जैदी शरीक हुए थे और कराची पैकेज पर झगड़ा हुआ था। तो एक और अहम सवाल के सूबाए सिंध में क्या चल रहा है, अमन है या नहीं, तरक्की हो रही है या नहीं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने सब नोट कर लिया। शिकारपुर के दौरे पर आए तो कहा सिंध में अमन नहीं, वजीर आजम को रिपोर्ट दूंगा कि सिंध के लिए कुछ करें। वाजे किया कि गवर्नर राज नहीं लगेगा। अगर हम सिंध के अवाम के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो आगे से नारा ये बुलंद होता है 18वीं तरमीम का। वैक्सीन एक नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तमाम वैक्सीन वफाक इनको दे रहा है और उसके ऊपर सियासत हो रही है। शर्म आनी चाहिए। अब वैक्सीन के लिए भी लाइन में लगे हुए होंगे कि वफाक दे, लेकिन जब भी इनका जो जबर है, इनका जो जुल्म है सिंध के अवाम के ऊपर, जब उसकी बात की जाए तो उनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है। 65 अरब रुपया सिंध के अवाम के ऊपर खर्च किया वफाक ने, और जब वो पैसा बांटा जा रहा था तो मुराद अली शाह कहते थे कि ये मुजरिमाना काम हो रहा है, कोई गवर्नर राज नहीं लगने वाला। लेकिन लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाक, मेरी वज़ीर आज़म को ये दरख्वास्त होगी जिम्मेदारी पूरी करे। खेल से जुड़ी खबर आपको दें कि गवादर में पहाड़ों के दरमियान क्रिकेट का खूबसूरत स्टेडियम तवज्जो का मरकज बन गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। समंदर से करीब और पहाड़ों के दरमियान गवादर क्रिकेट स्टेडियम के दुनिया भर में चर्चे। जिसने देखा तारीफ किए बगैर न रह सका। अदाकार और मेजबान फखरे आलम ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जो वायरल हो गईं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को स्टेडियम भा गया। तस्वीर शेयर करके चैलेंज दे दिया कि इससे खूबसूरत ग्राउंड अगर कहीं है तो हमें दिखाएं। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने भी मौके पर चौका लगाया। आईसीसी की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, यहाँ इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी हमारे लिए एजाज होगा। दौरे पाकिस्तान पर आई जनूबी अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी तबरेज शमसी सहन में जकड़ गए। लिखा, क्या हम इस ग्राउंड पर तीसरा T20 खेल सकते हैं? सोशल मीडिया सारिफीन ने PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कुछ मैचेस गवादर स्टेडियम में कराने का मुतालबा कर दिया। और कराची में फतह के लिए अखाड़े में उतरने वाला नौजवान बॉक्सर जिंदगी की बाजी हार गया। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने इवेंट से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा। नौजवान बॉक्सर को आबाई शहर पशीन में सुपर्द खाक कर दिया गया। खेल खेल में जान चली गई। फाइट जीतने के लिए रिंग में उतरने वाला जिंदगी की बाजी हार गया। कराची में प्रोफेशनल फाइट के दौरान बॉक्सर मोहम्मद असलम उर्फ भाईजान सर पर मुक्का लगने से जान बहक हो गया। मरहूम बॉक्सर का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके पशीन से था। इंटरनेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इनलीगल फाइट्स है जो करा रहे हैं, और मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी नोटिस ले कि हर कोई अपना इवेंट करा रहा है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक बहुत ही खतरनाक स्पोर्ट है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने अच्छी ट्रेनिंग ना होने को हादसे की वजह करार दिया। फाइटर्स एक वजन होना चाहिए उनका। मे बी ये फाइट मोहम्मद असलम ने की थी, उसका अपोनेंट में भी उससे बड़ा था। सो वी हैव टू मेक श्योर द वेट is right. पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कर्नल नासिर एजाज ने इवेंट से लाताल्लुकी का इजहार किया। हम ये बात वाजे कर देना चाहते हैं कि ऐसे मुकाबले
جو پروفیشنل کے طور پر کروائے جا رہے ہیں، ان سے نہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن نہ ہمارے کسی متعلقہ ایسوسی ایشن کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی ہم سے کسی قسم کا اجازت لی گئی ہے۔ فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری کا کہنا تھا ان کی پہلی ترجیح ایتھلیٹ کی حفاظت اور سیکیورٹی ہے۔ انہوں نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سما۔